عیسیٰ علیہ السلام دم فرماتے تھے، کیا ہو جاتا تھا؟ مردے زندہ ہو جاتے تھے۔ آج وہ راز آپ کو دینا چاہتا ہوں، پوشیدہ ہے، رازوں میں راز ہے، غاروں کا راز ہے، ہزاروں کا راز ہے، ہزاروں سالوں پرانا راز ہے۔ آج وہ راز جو رازوں میں تھا وہ دینا چاہتا ہوں۔ عیسیٰ علیہ السلام تشریف لے جا رہے تھے، توجہ سے غور سے سنیے، تشریف لے جا رہے تھے عیسیٰ علیہ السلام، آپ کے ساتھ آپ کے ماننے والے، جس طرح میرے حضور کے ماننے والوں کو صحابی کہتے ہیں، ان کے ماننے والوں کو حواریین کہتے تھے۔ آپ کے خدام بھی ساتھ تھے، آپ کے خدام بھی ساتھ تھے۔ آپ سے فرمانے لگے جو اسم اعظم دم عیسیٰ، آپ کے پاس جو دم ہے، جو وظیفہ ہے، جو ورد ہے، وہ ہمیں بھی عطا فرمائے۔ دم عیسیٰ، کون سا دم؟ دم عیسیٰ۔ اور اس کے بارے میں ایک چیز بہت پہلے پڑھی تھی، بہت پہلے۔ انسان نا بعض اوقات کوئی چیز پڑھتا رہتا ہے، ایک وقت آتا ہے جب اس کا شعور بیدار ہوتا ہے تو اسے پتہ چلتا ہے کہ یہ چیز وہاں تھی اور اس کی تاثیر یہ تھی، اس نے یہی چیز بتائی تھی، اس کی تاثیر اس نے یہ بتائی تھی، اس کا نفع یہ بتایا تھا۔ میں آج ایک حوالہ ہمیں سامنے ہے، اس میں انہوں نے اس کے فائدے یہ بتائے ہیں، وہ میرے پچھلے فائدے بھی اور سنے فائدے، دیکھے فائدے، آزمائے فائدے، اور یہ حوالے فائدے دم عیسیٰ، عیسیٰ علیہ السلام کا دم۔ پہلے میں یہ الفاظ بیان کروں گا، الفاظ سنیں، پھر جو الفاظ ہیں وہ سنیں جو پڑھنے ہیں اور زندگی میں ان کو معمول بنانا ہے۔ آج میں پوری دنیا سے 40 آدمی چنوں گا، آج کی ہماری 11ویں روحانی کلاس میں 40 آدمی چنوں گا، اور یہ بھی بتا دوں یہ 40 آدمی پوری دنیا میں اور یہاں سے مستورات میں بھی، مردوں میں بھی، اور ان کو یہ عمل جو مجھے بحیثیت ڈاکیے کے توجہات اجازات ملی ہیں اس سے کراؤں گا، خوش قسمت ہوں گے۔ الہی بحرمت احین اشرحین کرشین شموین بحق ابراہیم خلیل اللہ، بحق موسیٰ کلیم اللہ، بحق عیسیٰ روح اللہ، بحق محمد الرسول۔ بس یہ وظیفہ 40 افراد چنوں گا آج، 40 مردوں میں اور 40 عورتوں میں، 40 افراد، ان کو سب وظیفے پڑھنے کی اجازت، لیکن یہ وظیفہ ان سے سوالات کرواؤں گا، سب کی اجازت ہے، لیکن فی الحال اپنے وظائف دائیں بائیں کے مختصر کر کے سب سے زیادہ طاقت اس وظیفے کو دینی ہے۔ ایک حد 3 سے زیادہ سوالات نہیں کرنے، دن رات کھلا پڑھنا ہے۔ اور اگر کوئی بندہ روز صبح شام اس کو، یہ میں 40 جن کو دے رہا ہوں سب کو دے رہا ہوں، لیکن 40 وہ ہوں گے جن کو میں اس کا باقاعدہ زکوٰۃ اور چلہ کراؤں گا، یہ ان کے لیے ہدایات ہیں۔ ذرا ایک دفعہ ہدایات پر غور سے، صبح شام اگر وقت نکال کے 40 یا 70 منٹ، اس میں پڑھنے کی حد نہیں، پڑھنے کی قید نہیں کہ 40 اور 70 منٹ میں کتنا پڑھیں گے۔ اگر کوئی ٹوک کے صبح شام 70 منٹ یا 40 منٹ، پھر کوئی گمان نہ ہو، کوئی خیال نہ ہو، کوئی سوچ نہ ہو، اور اس کو ڈوب کے اسی طرح پڑھے اور باقی وقت میں کھلا پڑھے، اس کو سوالات 1 3 یا 1 2 یا 3 بس صبح شام والا کر درود پاک پڑھ لے، پڑھ لے۔ پہلا سوالات اللہ کے لیے، دوسرا سوالات اس کے حبیب کے لیے، تیسرا سوالات مرشد کے لیے۔ دیکھے پھر کہتے ہیں کہ مرشد سے مراد اس کی خیر، اس کی فیض، اس کی توجہ، اس کی برکات، اس کے کمالات جو ملے مرشد اس کی نسلوں، اس کے سارے نظام کو۔ پہلا سوالات اللہ کو دے دیا، اللہ تیری رضا کے لیے کر رہا ہوں، مجھے کوئی مطلوب نہیں، لا مطلوبی الا اللہ، لا مرغوبی الا اللہ، لا محبوبی الا اللہ، بس تو ہی ہے۔ دوسرا سوالات حضرت کملی والے حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ کی محبت اور عشق ہے، ٹھیک۔ اور تیسرا جو ہے مرشد، اس کی نسلوں، سارے نظام اس کے لیے۔ کیوں کہتے ہیں پہلے فنا فی شیخ، پھر فنا پھر رسول، پھر فنا فی اللہ، اور پھر بقا باللہ۔ یہ وہی منزل ہے ساری، یہ منزل وہی ہے ساری جس کو کہتے ہیں کہ بھلے آسی مرنا نہیں، گور پیا کوئی اور، تیرے عاشق مرتے نہیں ہیں۔ انتقال ہوتا ہے ایک عالم سے دوسرے عالم میں۔ ایک سوالات اللہ کے لیے، دوسرا اس کے حبیب کے لیے، تیسرا مرشد کے لیے پڑھ کے
پھر کیا کرنا ہے؟ پھر روزانہ صرف اور صرف ایک تسبیح صبح شام پڑھنی ہے، بس اس کو زندگی کا معمول بنا لے، ایک تسبیح صبح شام، اول آخر درود پاک، بس پھر زندگی کا، پھر یہ دم، پھر یہ اسم، پھر یہ دم آپ کی زندگی میں جو کائنات ہیں، اس کے تھوڑے سے فائدے بتانا چاہوں گا، اس کے تھوڑے سے لمحے بتانا چاہوں گا۔ عاملین، کاملین، مخلصین، متوسلین، دنیا کی جتنی بڑی زندگی